الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں فیض الادب اول کا لیسن نمبر 4 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے تفصیلی طور پر 3 لیسن پیش کیے تھے ترکیب کے ساتھ۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 4 مبتدا بترکیب اشارہ و مشار الیہ، یعنی ہیڈنگ کو ہی دیکھ کر آپ سمجھ لیں کہ مبتدا جو بنے گا وہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کے مل کر کے مبتدا بنے گا، اور خبر جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، مفرد بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے اصل مبتدا کو دیکھنا ہے کہ مبتدا وہ ترکیب اشارہ و مشار الیہ، مبتدا اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے گا۔ اسم اشارہ پیچھے بیان کیا گیا ہے جس سے اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ کہا جاتا ہے جس پر اشارہ کیا جائے۔ یہاں پر کچھ مفرد الفاظ دیں گے اور پھر ان کا جملوں میں استعمال بیان کریں گے۔ اسم اشارہ یہ ہیں، اسم اشارہ ہیں، فرما رہے ہیں اب تک آپ نے اسم اشارہ پیچھے سبق میں پڑھے تھے، ہاذا، ہاذان، ہاذہ، ہاتان وغیرہ، کیونکہ وہ جو اسم اشارہ تھے وہ قریب پر دلالت کرنے کے لیے تھے، ان میں سے کچھ مذکر کے لیے تھے اور اس میں سے کچھ مؤنث کے لیے تھے۔ آج کے جو اسم اشارہ بیان کر رہے ہیں وہ اسم اشارہ بعید پر دلالت کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں ذالکا، ذالکا معنی ہوتا ہے وہ، اور یہ واحد مذکر بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس سے جو اشارہ کیا جائے گا وہ ایسے شخص کے لیے جو مذکر ہو اور دور ہو، اس کے بارے میں۔ ذالک القرآن، وہ کتاب، وہ قرآن، تو ذالک یہ واحد مذکر کے لیے ہوا۔ اور تلکا، تلکا معنی وہ یعنی وہ ایک عورت، وہ مؤنث، واحد مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ اگر پوچھنا ہو تلک المرأۃ تو وہ عورت، تو اس کا مشار الیہ جو بنے گا وہ مؤنث ہوگا، اور ذالک کا جو مشار الیہ ہوگا وہ مذکر ہوگا، ذالک الرجل، اور اس طرح اور تلکا کا جو مشار الیہ ہوگا وہ عورت ہوگا، تلک المرأۃ، تلک البنت۔ اولئکا، اولئکا معنی ہوتا ہے وہ سب، جس طرح آپ نے پیچھے دیکھا کہ ہؤلاء کا استعمال یہ سب مذکر و مؤنث جمع کے لیے یکساں استعمال ہوتا تھا، ایسے ہی اولئکا جو ہے یہ جمع مذکر و مؤنث بعید کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ اگر کہنا ہو مرد اولئکا الرجال تب بھی وہاں پر اولئکا کا استعمال کریں گے، اور اگر عورتیں لانا ہو اولئکا النساء تو وہاں نساء کے ساتھ بھی اولئکا کا استعمال ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے زانکا، زانکا جو ہے یہ ذالکا کا تثنیہ ہے، ذالکا معنی ہوتا ہے وہ ایک مذکر، اور زانکا معنی ہوتا ہے وہ دو، تثنیہ مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے زانکا۔ اور تانکا جو ہے یہ وہ تلکا کا تثنیہ ہے، تلکا مذکر مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا جو تثنیہ ہے وہ تانکا ہے، مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے المتعلمون، طالب علم، یہ متعلم کی جمع ہے اور جمع مذکر سالم ہے، واو نون کے ساتھ اس کی جمع آئی ہے، تو المتعلمون یہ طالب علم۔ الباخرۃ معنی ہوتا ہے سمندری جہاز، اسٹیمر، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ بواخر آتی ہے، اور بواخر یہ جمع منتہی الجموع ہے، مساجد کے وزن پر، اور جمع منتہی الجموع غیر منصرف ہوتی ہے تو اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی، بواخر۔ اب اس کے بعد یہاں پر جملوں کا استعمال بیان فرما رہے ہیں۔ جملوں کا استعمال ہم ترتیب وار ایک جملہ بھی پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ترکیب بھی پیش کریں گے۔ چونکہ ترکیب اس کا لازمی جز ہوتا ہے، اس لیے ترکیب کو الگ نہ کر کے ساتھ ہی ساتھ پیش کرنے میں جو ہے عافیت سمجھ میں آتی ہے۔ تو آئیے بیان فرماتے ہیں، ذالک الکتاب صادق، ذالک معنی وہ، الکتاب معنی کتاب، ذالک الکتاب وہ کتاب، صادق سچی ہے۔ اب یہاں دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ مبتدا جو ہے بترکیب اشارہ و مشار الیہ، تو یہاں دیکھیں کہ ذالک یہ اسم اشارہ ہے اور الکتاب یہ مشار الیہ ہے۔ اب اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا، ذالک اسم اشارہ، الکتاب مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور چونکہ ان دونوں مطابقت ضروری ہے، اگر
اسم اشارہ مذکر اس وقت لائیں گے جبکہ مشار الیہ مذکر، اور مشار الیہ یہاں پر مذکر ہے تو اسم اشارہ بھی مذکر استعمال کیا گیا، اور خبر بھی جو ہے مذکر ہے۔ تو ذالک الکتاب صادق، وہ کتاب سچی ہے۔ ذالک کا اسم اشارہ، الکتاب مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور صادق اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، مرفوع فاعل، اور اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ خبر ہوئی مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ترکیبیں آپ یاد رکھ لیں، پھر آپ کو ہر جگہ یہ آسانی رہے گی، ایک جملے کی اس طرح سے یاد رکھ لیں، پھر ہر جگہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا جملہ ہے ھذا القلم نفیس، ھذا مانے یہ، القلم مانے قلم، ھذا القلم یہ قلم، نفیس عمدہ ہے۔ اچھا دوسری بات یاد رکھیں کہ القلم پر الف لام ہے تو یہ جملے کا جز بنا، یہ ھذا القلم یہ مل کر کے دونوں مبتدا بنا، اور مبتدا سے جملہ تام نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ خبر کی حاجت ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہاں پر ھذا قلم ہوتا تو اب اس کا ترجمہ ہو جاتا ھذا قلم یہ قلم ہے، تو القلم پر الف لام داخل ہو کر کے تو ہے کا ترجمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہے کا ترجمہ کرنے کے لیے اس کی خبر کی ضرورت پڑے گی۔ یہ قلم نفیس عمدہ ہے، تو ھذا اسم اشارہ یہ مذکر ہے، ھذا اسم اشارہ، القلم مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور نفیس جو ہے وہ صفت مشبہ، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، فاعل صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر دیکھیں کہ اگر ہم اس کو تفصیلی طور پر کریں تو ہا کو یہ حرف تنبیہ بنائیں گے، اور زا جو ہے یہ اس میں اشارہ رہے گا، القلم مشار الیہ، لیکن چونکہ طلبہ ابتدائی رہتے ہیں اس لیے ان کو پورے کو ھذا کو اس میں اشارہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ھذہ المرأۃ صالحۃ، یہ دونوں جملے مذکر کے استعمال ہوئے تھے تو مشار الیہ بھی مذکر تھا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو ہے مشار الیہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی مؤنث استعمال ہوا۔ ھذہ مانے یہ، المرأۃ مانے عورت، صالحۃ مانے نیک، ھذہ المرأۃ صالحۃ یہ عورت نیک ہے۔ ھذہ اس میں اشارہ، المرأۃ مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا، صالحۃ اس میں فاعل، صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر پوشیدہ، فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ چونکہ اسم سے شروع ہے اس لیے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اور اگر فعل سے شروع ہوتے تو فعلیہ ہوتا، اور نہ چونکہ سوالیہ ہے اس لیے جو ہے اسمی انشائیہ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے ہؤلاء المتعلمون صالحون، ہؤلاء یہ استعمال ہوا مذکر جمع کے لیے، یہ متعلمون طلبہ، صالحون نیک ہیں، تو خبر جو ہوتی ہے وہ مبتدا کے اعتبار سے آتی ہے کہ یہاں دیکھیں مبتدا یہ جمع ہے تو صالحون یہ خبر بھی جمع استعمال کی گئی۔ ہؤلاء المتعلمون صالحون یہ طلبہ نیک ہیں، اور مبتدا بھی حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی حالت رفع میں، یا مبتدا جو ہے یہ حالت رفع میں ہے تو خبر بھی صالحون جمع مذکر سالم حالت رفع میں۔ ہؤلاء اس میں اشارہ، المتعلمون مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، صالحون اس میں فاعل، اور اس میں جو ہے ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ یہاں واو ضمیر نہیں نکالیں گے کیونکہ جو مشتقات ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیشہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ھذا الرجل ضاحک، یہ مرد ہنسنے والا، یہ مرد ہنستا ہے، یہ مرد ہنسنے والا ہے۔ ھذا الرجل، ھذا مانے یہ، الرجل مانے مرد، ھذا الرجل ضاحک ہنسنے والا، یہ مرد ہنستا ہے۔ ھذا اس میں اشارہ، الرجل مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، ضاحک اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اس میں دیکھیں، اب اس کے بعد تلکا کا بھی استعمال بیان فرما رہے ہیں۔ تلکا، تلکا مانے وہ، الباخرۃ مانے اسٹیمر، اور جدیدۃ مانے نیا۔ اب یہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا چونکہ مؤنث ہے تو اس کی خبر جدیدۃ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث تا ہے۔ تلکا مانے وہ، الباخرۃ مانے اسٹیمر، وہ اسٹیمر یا وہ ہوائی جہاز، جدیدۃ مانے نیا۔
وہ ہوائی جہاز وہ اسٹیمر نیا ہے۔ تل کا اسم اشارہ الباخرۃ مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، جدیدۃ صفت مشبہ، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے اولئک العلماء الصادقون۔ اولئک معنی وہ، یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے طور پر اور دور کے لیے، اور اولئک یہ اسم اشارہ ہے اور العلماء مشار الیہ۔ اولئک العلماء الصادقون، اولئک معنی وہ، علماء معنی علماء، وہ علماء، صادقون سچے ہیں۔ اب یہ جمع ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی خبر بھی یہاں پر جمع استعمال ہوئی، صادق کی جمع صادقون۔ اولئک العلماء صادقون، وہ علماء سچے ہیں۔ اولئک اسم اشارہ اور العلماء مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور صادقون اسم فاعل، اسم صیغہ جمع مذکر، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے تلک المرأۃ جمیلۃ، تلک معنی وہ، اور مرأۃ معنی خوب عورت، اور جمیلۃ معنی خوبصورت۔ تلک المرأۃ جمیلۃ، وہ عورت خوبصورت ہے۔ تلک اسم اشارہ المرأۃ مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، جمیلۃ صفت مشبہ، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے تانک القعادتان طویلتان۔ تانی کا معنی وہ دو، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مؤنث دور کے لیے، اور قعادتان معنی چارپائی، چونکہ مشار الیہ تثنیہ ہے تو اس میں اشارہ بھی تثنیہ استعمال ہوا، اور طویلتان یہ اس کی خبر بھی تثنیہ ہے، تو اس مبتدا جب تثنیہ ہے تو خبر بھی پھر تثنیہ ہے۔ تانکل، تانی کا معنی وہ دو، قعادتان میں چارپائی، وہ دو چارپائی، طویلتان لمبی ہیں۔ تانی کا اسم اشارہ القعادتان مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور طویلتان صفت مشبہ اس میں، اور صیغہ تثنیہ مؤنث اس میں ہما کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اور صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ذانک الحصیران مبسوطان۔ ذانکا معنی وہ دو، یہ ذالکا کا تثنیہ ہے ذانکا، اور حصیران معنی چٹائی۔ ذانک الحصیران وہ دو چٹائی، مبسوطان بچھی ہوئی ہیں، بسطہ معنی بچھنا، مبسوطان تثنیہ ہے، اور چونکہ یہ مذکر ہے تو اس کی جو خبر آئی وہ مذکر استعمال ہوئی ہے۔ ذانکا اسم اشارہ الحصیران مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، مبسوطان، اور اس میں مفعول، اس میں ہما کی ضمیر مشدودہ نائب فاعل، اور اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ہاذان المسواکان جدیدان۔ ہاذان معنی یہ دو، اور مسواکان مسواکان، جدیدان معنی جدیدان معنی نئی۔ ہاذان المسواکان یہ دو مسواکیں، جدیدان جو ہیں نئی ہیں، یہ دو مسواکیں نئی ہیں۔ اب یہ ہاذان جو ہے تثنیہ ہے اور حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے، اور مسواکان بھی تثنیہ ہے تو حالت رفع میں تثنیہ کا اعراب جو ہے الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور چونکہ جدیدان اس کی خبر اور یہ بھی تثنیہ ہے تو خبر کا اعراب تثنیہ ہو تو وہاں پر حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہاذان المسواکان یہ دو مسواک نہیں ہیں۔ ہاذان اسم اشارہ المسواکان مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور جدیدان صفت مشبہ اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اور نائب فاعل نہیں، جدیدان صفت مشبہ اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اولئک النساء مسلمات، اولئک معنی وہ سب، اب چونکہ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کا بعد والا چونکہ اس میں مشار الیہ نساء مؤنث ہے تو اب مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اولئک النساء وہ عورتیں، مسلمات مسلمان ہیں، اولئک النساء مسلمات وہ عورتیں مسلمان ہیں۔ اولئک اسم اشارہ النساء مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور مسلمات
سے اس میں فاعل، صیغہ جمع مؤنث، اس میں ہنہ کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور سے اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تمرین ہے۔ اب آئیے اس سبق کی جو تمرین ہے، لیسن نمبر تمرین کی 4 کی، اس کو ہم آپ کے سامنے ٹیبل بنا کر پیش کریں گے تاکہ آپ کے سامنے بہت آرام سے سمجھ میں آ جائے، اور ایک طرف اردو لکھی ہوگی، دوسری طرف عربی ہوگی۔ یہ لیسن نمبر 4 کی آپ کے سامنے تمرین پیش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف آپ کی کتاب کی اردو ہے اور دوسری طرف اس کی عربی ہے۔ عربی میں ترجمہ کرو۔ سب سے پہلے جملہ نمبر 1 ہے، یہ طالب علم نیک ہے۔ حاذا مانے یہ، طالب علم کی عربی آتی ہے متعلم۔ حاذت طالب، یہ پورا دونوں مل کر کے مبتدا بنا، اس میں اشارہ، یہ حاذا اس میں اشارہ ہے یہ، اور طالب علم مشار الیہ ہے، تو اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور نیک ہے چونکہ یہ مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آئے گی صالح۔ حاذا المتعلم صالح، یہ طالب علم نیک ہے۔ یہ عورت مسلمان ہے۔ حاذی مانے یہ، المرأۃ مانے عورت، حاذہ المرأۃ یہ عورت، مسلمۃ مسلمان ہے، وہ مرد شریف ہے۔ ذالکہ مانے وہ، الرجل مانے مرد، ذالک الرجل وہ مرد، کریم مانے شریف، ذالک الرجل کریم وہ مرد شریف ہے۔ یہ تولیہ نفیس ہے۔ حاذا مانے یہ، المنشف مانے تولیہ، حاذا المنشف یہ تولیہ، نفیس نفیس ہے، عمدہ ہے۔ وہ عورت حاضر ہے۔ تلکا مانے وہ، المرأۃ مانے عورت، تلک المرأۃ، تلکا مانے وہ، المرأۃ مانے عورت، تلک المرأۃ حاضرۃ حاضر ہے۔ چونکہ یہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر جو مبتدا ہے یہ مؤنث ہے، تو اس کی جو خبر آئے گی وہ بھی مؤنث استعمال ہوگی۔ تلک المرأۃ حاضرۃ وہ عورت حاضر ہے۔ یہ علماء مسلمان ہیں۔ عالم کی جمع علماء، اور یہ جمع کے طور پر ہے، یہ کے لیے آئے گے ہؤلاء، تو مشار الیہ جمع ہے تو اس میں اشارہ بھی جمع استعمال ہوگا۔ ہؤلاء العلماء، چونکہ یہ جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع آئے گی، ہؤلاء العلماء مسلمون، وہ پانی ٹھنڈا ہے۔ ذالک مانے وہ، الماء مانے پانی، ذالک الماء وہ پانی، بارد مانے ٹھنڈا، ذالک الماء بارد وہ پانی ٹھنڈا ہے۔ یہ 2 قلم نئے ہیں۔ حاذان مانے یہ 2، القلمان اس کی تثنیہ ہے، چونکہ اس میں اشارہ جیسا رہے گا ویسے ہی مشار الیہ رہے گا۔ حاذان مانے یہ، القلمان مانے 2 قلم، حاذان القلمان یہ 2 قلم، جدیدان مانے نئے ہیں، حاذان القلمان جدیدان، وہ 2 انجن بہترین ہیں۔ اب چونکہ القاطراتان جو ہے اس میں مشار الیہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث استعمال ہوا، اور چونکہ یہ تثنیہ ہے تو لہذا اس میں اشارہ بھی تثنیہ استعمال ہوا۔ تانک القاطرتان وہ 2 انجن، جیدتان، جیدتان مانے بہترین ہے، تانک القاطرتان جیدتان، یہ چٹائی بچھی ہے۔ حاذا مانے یہ، الحصیر مانے چٹائی، حاذا الحصیر مبسوط مانے بچھی ہے، حاذا الحصیر مبسوط، وہ 2 تولیے لمبے ہیں۔ ذانکہ مانے وہ 2، المنشفان مانے تولیے، ذانک المنشفان طویلان، ذانک المنشفان طویلان، یہ 2 روٹیاں ٹھنڈی ہیں۔ حاذان مانے یہ 2، الخبزان مانے روٹیاں، حاذان الخبزان باردان، باردان ٹھنڈی، حاذان الخبزان باردان، وہ 2 طالب علم شریف ہیں۔ ذانکہ مانے وہ 2، اور المتعلم مانے طالب علم، 2 طالب علم، چونکہ مشار الیہ مؤنث ہے تو اس میں تثنیہ ہے تو اس میں اشارہ بھی تثنیہ استعمال ہوا۔ ذانک المتعلمان شریف ہیں تو کریم ان کی تثنیہ کریمان ہے، ذانک المتعلمان کریمان۔ تو اس طرح سے جو آج کا یہ سبق ہمارا ہے لیسن نمبر 4 اور فیض الادا اول کا آج مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سامنے شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔